الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت. ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. میں نے، آپ نے اور ہمارے گھر میں جتنے ہیں، روئے زمین پر جتنے ہیں، سب نے موت کی وادی میں جانا ہے. ہمارا دین دین کامل ہے. اس میں انسان کی ہر بارے میں جس سے اس سے گزرنا ہے مکمل، کافی، شافی، بہترین رہنمائی کی گئی. اب میں، آپ جب مر رہے ہوں گے اور ہمارے گھر میں ہمارے پیارے جب مر رہے ہوں تو ہم نے کیا کچھ کرنا ہے، اس میں سے ایک بات، مرنے والے کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی تلقین کرنی ہے. امام ابو داؤد اور امام حاکم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں داخل ہو. تو تلقین کرنا میت کو اس لیے تاکہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے جنت میں داخل ہونے والوں میں اللہ کی رحمت سے شامل ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، جانا تو ہے، مجھے اور آپ کو موت کے وقت لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی بارے میں امام مسلم حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایت کرتے ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ. اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. مرنے کے بعد نہیں، جو مر رہا ہو اس کو. یہاں دو باتیں اسی حوالے سے مزید سمجھیے. محدثین نے لکھا کہ احادیث میں جہاں لا الہ الا اللہ ہے، اس سے مراد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جنت میں جانے کے لیے صرف لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں. ایک بندہ اربوں دفعہ لا الہ الا اللہ کہتا رہے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے زمانہ کے پانے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار، اعلان، عقیدہ نہیں رکھتا، وہ جہنمی ہے. تو لا الہ الا اللہ سے کیا مراد ہے؟ بولو سب، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری بات، جب میت ایک مرتبہ، میت سے میں جو کہہ رہا ہوں، جب مرنے والا ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہہ لے تو اس کے بعد پھر اس کو لا الہ الا اللہ کہنے کی تلقین نہیں کرنے. ہاں اگر گفتگو کرے، حدیث شریف میں ہم نے کیا سنا؟ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس شخص کی آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوئی، اس کے بعد وہ 1 گھنٹہ بول گا ہی نہیں،
تو وہ 1 گھنٹہ پہلے جو بولا تھا وہ آخری کلام تھی کہ نہ تھی؟ جواب دیجیے۔ تو اب جب آخری دفعہ اس نے کہہ دیا، جتنی دیر خاموشی رہی وہ لا الہ الا اللہ پہ مر رہا۔ لیکن اگر بول پڑا کو اور باتیں کی تو پھر لا الہ الا اللہ کی تلقین جاری کر دی۔ بات واضح ہو گئی۔ ایک اور بات، اگر کافر مر رہا ہو تو کیا اس کو لا الہ الا اللہ کہنے کی دعوت دینا ہے کہ نہیں دینا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی غلام کے ہاں آئے، یہودی تھا، 9 عمر بچہ، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سرہانے بیٹھ کے اور فرمایا اسلم، مسلمان ہو جا۔ یہودی بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو وہیں موجود تھا، اس نے کہا اطیع ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو القاسم کی بات مان لے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچے نے کہا لا الہ الا اللہ، مسلمان ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے گھر سے نکلے اور آپ کی زبان مبارک پر تھا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، سب تعریف اللہ کے لیے جنہوں نے اس بچے کو، اس 9 عمر کو، نوجوان کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ اور مستدرک حاکم میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 9 عمر لڑکے کے نماز جنازہ ادا کرنے کا اہتمام کرنے کا حکم دیا۔ صلو علی صاحبکم، اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھو۔ اب وہ اہل اسلام کا ساتھی بن گیا۔ ایک اور حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے گھر آئے اور ان سے فرمایا یا خال قل لا الہ الا اللہ، اے مامو لا الہ الا اللہ کہو۔ تو بات کا خلاصہ، آج کا درس ختم ہو رہا، اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنا ہے، اور اگر ایک دفعہ وہ کہہ دیں اور اس کے بعد نہ بولیں تو انشاءاللہ وہی ان کی آخری کلام ہے۔ اور لا الہ الا اللہ کہنے سے مراد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور وہ شخص جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اگر کوئی مشرک کافر ہو، اس کو بھی مرتے ہوئے لا الہ الا اللہ کہنے کا حکم دینا ہے، آگے اس کا نصیب اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے موت کے وقت مجھے اور آپ کو، ہمارے اہل ویال نسلوں، بہن بھائیوں، ان کے اہل ویال نسلوں اور پوری امت کو لا الہ الا اللہ نصیب فرمائے اور جنت میں داخل فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب کل حافظ سجاد صاحب درس دیں گے، کل اس موضوع پہ درس نہیں ہوگا۔ اب میں سفر میں ہوں، اس لیے انشاءاللہ اللہ خیر سے لائے تو آئندہ درس اسی بارے میں بدھ کو اللہ کی توفیق سے ہوگا۔ خود بھی تشریف لائیے اور جو بات سنیں کوشش کیجیے اپنے گھروں میں اس کا ذکر کیجیے، اور دیگر احباب کو بھی مسجد میں آنے کی اور خصوصاً اس درس میں آنے کی تلقین کیجیے۔ شکریہ۔